دوستوں السلام علیکم۔ ہاتھ دھوئیے اس سے پہلے کہ آپ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ گھروں کے اندر رہیے اس سے پہلے کہ صرف آپ کی تصویر گھر کی کسی دیوار میں لگی رہ جائے۔ اگر آپ کو موجودہ حالات میں قسمہ پرسی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے اور پورے دن میں صرف ایک روٹی کھا رہے ہیں تو بھی اللہ کریم کا شکر ادا کیجئے کہ وہ ان حالات میں بھی آپ کو رزق عطا فرما رہا ہے۔ صبر و شکر کے ساتھ کھائیں اور الحمدللہ کہیں۔ بے صبری اور بددیانتی کر کے زیادہ روٹی زیادہ راشن چھین جھپٹ کر کے جمع کرتے کرتے کہیں زیادہ کرونا آپ اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے جا کے جمع کر لیں گے تو پھر یہ راشن یہ روٹی کھانے والا کوئی نہ ہوگا، محض کیڑے مکوڑوں کی خوراک بنے گی۔ اگر آپ کو اپنے ملک میں پھیلتی یہ وبا نظر نہیں آ رہی، اگر آپ کو اپنے ملک میں اس وبا سے لوگ جان سے جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں اور آپ اس کو ایک محض تفریح سمجھ رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ کچھ دنوں کی ہے اور بس وہ چند افراد مریں گے اور بس جی میں نے تو زندہ رہنا، میں تو رہوں گا، میں تو قیامت تک رہوں گا، تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ ذرا اپنے ارد گرد کی دنیا پہ بھی نظر ڈالیے، ترقی یافتہ ممالک کی طرف نظر ڈالیے۔ وہ ترقی یافتہ ممالک کہ جو اس زمین کے خدا بنے بیٹھے تھے، جو سپر پاور تھے، جن ممالک میں ساری دنیا سے لوگ علاج کروانے جایا کرتے تھے کہ وہاں پہ علاج کی فیسلٹیز ساری دنیا سے سب سے زیادہ بہتر ہیں، مشینری بہتر ہے، وہاں کے ڈاکٹرز بہتر ہیں، وہاں کے سائنٹسٹ بہتر ہیں، آج ان کا کیا حال ہے؟ 1,000 آدمی امریکہ میں مر رہا ہے، برطانیہ اٹلی میں مر رہا ہے، اسپین میں مر رہا ہے۔ فروری کے اوائل میں اٹلی میں صرف 3 کیسز سامنے آئے تھے، لیکن ایک مہینے کے اندر اندر یہ تعداد لاکھ سے بھی بڑھ گئی، اور یہ صرف ایک ملک کی، یہ صرف اٹلی کی بات نہیں ہے۔ دنیا کے بیشتر ترقی یافتہ ممالک اور سپر پاورز ملکوں میں لوگ اب حشرات الارض کی طرح مر رہے ہیں اور وہ بے بس ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمینی وسائل ختم ہو گئے، ہم نے اپنی سب سے بہترین جو میڈیکل فیسلٹیز تھیں وہ اپنا لی، ہم نے اپنی سب سے بہترین مشینریز استعمال کر لی، ہم نے اپنے سب سے بہترین ڈاکٹرز استعمال کر لیے، لیکن اب کچھ نہیں کر سکتے، اب ہم بے بس ہیں۔ اب اللہ کو پکارو، اب بولو اللہ اکبر، اے اللہ مدد کر، اے اللہ مدد کر، اے اللہ مدد کر۔ تو ذرا اس بات کو سوچئے۔ آپ سے درخواست ہے، سب درخواست کر رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب بھی درخواست کر رہے ہیں، صدر صاحب بھی درخواست کر رہے ہیں، تمام صوبائی حکومتیں بھی درخواست کر رہی ہیں، ڈاکٹرز بھی، عالم بھی، فنکار بھی، نیوز اینکر بھی، عالم باعمل بھی، اور مجھ جیسا گناہگار بھی، خدا کے لیے گھر میں رہو، باہر نہ نکلو۔ انتہائی ضرورت کے تحت باہر جاؤ تو واپس آ کر تمام احتیاطی تدابیر اپناؤ۔ یاد رکھو، ہاتھ دھونے اور صفائی کے متعلق جو راگ آج ساری دنیا الاپ رہی ہے وہ ہمارے آقا رحمت للعالمین سید المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہم کو سکھا دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے، انہوں نے ایک ایک طریقہ آپ کو ہم کو بتایا تھا، اپنے امت کو بتایا تھا، سکھایا تھا اور اس کی تاکید فرمائی تھی، لیکن ہم بھول گئے۔ کیڑے مکوڑے نہیں، انسان مر رہے ہیں، ہندو، سکھ، عیسائی اور مسلمان مر رہے ہیں۔ اس عالم میں بھی ہمارے ملک میں جال سازی سے دوسرے غریبوں کا حق مار کے زیادہ سے زیادہ راشن لوٹا جا رہا ہے اور پھر دکانوں کو بیچ کے لگژری آئٹم خریدے جا رہے ہیں۔ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوٹ کا سامان تمام عمر گزارنے میں مدد دے گا؟ ان کو موت نہیں آئے گی، حساب نہیں ہوگا؟ ہوگا، سب ہوگا۔
مگر جب دیر ہو چکی ہوگی اور کوئی نیکیوں کا راشن ان پہ لٹانے والا نہیں ہوگا، اور کوئی یہ تسلی دینے والا نہیں ہوگا کہ فکر نہ کر، 1500 دے کر چھوٹ جائیں گے۔ اسی سے متعلق اسی زمن میں چند اشعار آج میری نظر سے گزرے، وہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ پرندے لوٹ کر آئیں گے، کیوں مایوس ہوتے ہو؟ نئے غنچے چٹک جائیں گے، کیوں مایوس ہوتے ہو؟ طہارت اور عبادت کا نتیجہ دیکھ لو گے تم، یہ جرسوں میں بھی مر جائیں گے، کیوں مایوس ہوتے ہو؟ طواف خانہ کعبہ بھی ہو جائے گا جاری، پھر یہ رکھنے پھر نہیں آئیں گے، کیوں مایوس ہوتے ہو؟ گلے میں ہر نظر آئیں گے بستے کاپیاں قلمیں، یہ مکتب رونق پائیں گے، کیوں مایوس ہوتے ہو؟ اور آخر میں پھر یہی عرض کروں گا کہ ہاتھ دھوئیے اس سے پہلے کہ آپ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، کل امت مسلمہ کا خصوصاً، اور تمام دنیا کا اس وبا اور ایسی کسی بھی وبا سے حامی و ناصر ہو، سب کے لیے بہتری فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔